توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور ابھی کچھ صاحبان کچھ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں. جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں نا، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے تو لوگ اتنے ہیں کہ کسی کمرے میں آئیں گے نہیں. وہ کہنے لگے کہ صاحب آپ زیادہ اچھے ہیں کیا؟ وہ کوئی بڑے تھے ان سے تو ان کا وہ اچھا ہے، ایسا کوئی سوچتے ہیں، ویسا سوچتے ہیں، آپ سے اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو بھائی ہم تو آذان ولایت علی دینے والے لوگ ہیں. یہ مجلس ہے آذان ولایت علی ہے، اور یہ آذان بار بار دی جاتی رہے گی تاکہ صفیں بننا شروع ہو جائے، تاکہ جماعت شروع ہو جائے. توجہ ہے آپ؟ میں اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب کی قسم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا. ملائکہ ملک کی جمع ہے. ملک یعنی طاقتور، ملک یعنی پاور، ملک یعنی قدرت. اللہ نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ ملائکہ کے ذریعے کیا ہے. کوئی معمولی بات ہے پانی برسانا، کوئی معمولی بات ہے ماں کے شکم میں تصویر بنانا، کوئی معمولی بات ہے کہ ایک ہی ملک اور وہ لاکھوں لوگوں کی جان قبض کرے، روح قبض کرے. مدبرات امرہ، قرآن میں جنہیں مدبرات امر کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے. ان ساری طاقتوں سے کہا، جتنے پاور تھے، جتنی طاقتیں تھیں، جتنی صلاحیتوں کے حامل اور مالک لوگ تھے، ان سب سے اللہ نے کہا. کیا کہا؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. اللہ اپنی صفات مکمل ہوتا ہے. انی جاعل، جیسے انی عالم، جیسے انی عابد. جملہ پورا ہے، یہاں بات مکمل ہے جی، مبتدا خبر ہے. انی جاعل، جیسے اگر کوئی کہنا کہ آپ کون ہیں، وہ کہہ جی انی عالم، میں عالم ہوں. میں عالم ہوں، جملہ پورا ہے نا. میں عابد ہوں، جملہ پورا ہے. ایسے اللہ یہاں کہہ رہا ہے انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. یہ جملہ مکمل ہے. مکمل جملہ ہے، جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. جیسے وہ سکوت ہے، یہاں بات روک بھی دی جائے تو بات پوری ہے. اللہ مکمل طور پر اعلان کر رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں. کبھی وہ خالق کہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی جاہل کہتا ہے اپنے آپ کو. خلق اور جعل میں ایک علمی اور فلسفی فرق ضرور ہے، لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہے کہ بنانے والا، قرار دینے والا، خلق کرنے والا. میں خالق ہوں، پوری بات ہے. میں جاعل ہوں، بنانے والا ہوں، پوری بات ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں، جب اللہ کہہ رہا ہے میں جاعل ہوں، کام اس کا ہے. یہ جو کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے، یہ جو مائک میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش کر رہا ہے، اس کے سنبھالنے والے ہمارے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں یا کوئی کہیں سے آواز کم اور کہیں سے زیادہ ہونے لگے تو وہی اس کو ٹھیک کریں گے نا، جو جانتے ہیں. مجمع میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا بٹنوں کو گھمانے کے لیے، تاروں کو اور پنوں کو نکال کے کہیں سے کہیں کرنے کے لیے. جی وہ خراب کر دے گا نا کام. اور اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہوگا تو اسے دوسرے ٹوکیں گے کہ بھائی تمہیں آتا ہے کام؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا تمہیں آتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں آتا نہیں ہے، دیکھ رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی آپ خدا کے واسطے نہ دیکھیے. کچھ لوگوں کا کچھ کرنا ہنر نہیں ہوتا، کچھ نہ کرنا ہنر ہوتا ہے. تو اسے روک دیا جائے گا کہ نہیں کرو یہ بات، یہ نہیں کرو کام، تمہارا کام نہیں ہے. تو فوراً دیکھا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا، بلایا جائے گا. اس میں ناراض ہو گئے بھائی کہاں چلے گئے تھے، یہ آوازیں نکال رہا تھا، یہ مثلا صحیح نہیں چل رہا تھا. تو جس کا کام ہے وہی کرے گا نا. پروردگار عالم نے اگر ایک دفعہ بھی قرآن میں کہہ دیا تھا تو کافی تھا. اس نے تو 10 جگہ کہا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا، نبی میں بناؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر کوئی ہم جیسا بھی ایک دفعہ کہہ دینا، یہ بشیر شاہ صاحب کے فرزند اگر کہہ دیں کہ مثال کے طور پر تبرک میں بانٹوں گا، تو اب اگر کوئی اور بیٹا چاہے یا کوئی اور بھائی بانٹنا چاہے تو اس کا ادب کا تقاضا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کام میں کر لوں. ادب کا تقاضا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے. ہم جیسا بھی اگر کوئی کام لے لے تو ہم اس کے کام میں دخل دیتے وقت اس سے پوچھیں گے. یہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت دینا میرا کام ہے. انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنانا میرا کام ہے.
انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے. جب اللہ نے کئی دفعہ احتیاط کا تقاضا نہیں تھا کہ نبی کے بعد بناتے وقت پوچھ لیتے؟ احتجاج کیا مولا علی نے. مولا علی نے 6 مہینے تک احتجاج رکھا اور پہلے 3 دن تک تو بھرپور احتجاج رکھا. حضرت نے فرمایا کہ ساری امت میں کیسا اجماع ہے؟ تھکے تو نہیں آپ؟ مولا نے فرمایا یہ کیسا اجماع ہے امت کا جس میں اہل بیت ہی شامل نہیں ہے؟ ساری امت نے فیصلہ کر دیا، کہہ رہے ہیں اجماع ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہ کیسا امت کا اجماع ہے جس میں اہل بیت شامل نہیں ہے؟ معاملہ طے پا رہا ہے مسلمانوں کا، طے کر رہے ہیں امور مسلمانوں کے. توجہ ہے، اور آپ اہل بیت سے پوچھ ہی نہیں رہے. اچھا دیکھیے، میں کوئی 2 سال سے ایک بات کو پیٹتا آ رہا ہوں کہ مجلسوں میں لائیو مجلسیں، موبائل سے ریکارڈنگ، اس کو بند کر دیا جائے. تو ان بچوں کا دل بھی مجھے رکھنا ہے، یہ میری محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، مستقبل ہے پاکستان کا. ساتھ میں موبائلوں کے ذریعے سے جو ایک بگاڑ سامنے آ رہا ہے نا، وہ ایک تو لائیو مجلس کنٹرول نہیں کر پائیں گے اگر آپ روکیں گے نہیں. ممکن ہے کوئی کہہ دے نہیں میں لائیو نہیں کر رہا، اور ہو سکتا ہے اس سے بٹن دب جائے اور وہ پوری دنیا میں جا رہی ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہمیں لائیو ڈھونڈ بھی رہے ہیں. وہ مطلب خدا خاصا یہ نہیں ہے کہ مجھے ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں تو کوئی آ کے ہمیں مار دے گا. یہ تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو بات ہی نہیں ہے. انہیں جا کے بتا دو کہ وہ مرنے میں جتنا مزہ پاتے ہیں جینے میں نہیں آتا. سمجھ میں آپ کی؟ تو یہ والی بات تو ہے نہیں. بات یہ ہے کہ مجمع ہے نا، مجلس ہے، اور یہ مجلس ہے، یہ کوئی شیعوں کا مدرسہ نہیں ہے. یہ مجلس ہے، دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. سندھ کا حسن ہی کچھ اور ہے. یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی تو ویسے ہی مولائی ہے. مجھے تو کوئی دیوبندی بھی نہیں ملا جس کے گھر میں یزید نامی بچہ ہو. میں نے کہا تھا قائم علی شاہ صاحب سے جب یہ شکارپور کا سامنے ہوا تھا، میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ اسے ٹیسٹ کیس لیجئے، سندھ میں یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. اس وقت میں وزیر اعلیٰ تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ جی یہ سندھ کا حسن ہے کہ یہاں کا قائم علی بھی سنی ہوتا ہے، یہاں کا غوث علی بھی سنی ہوتا ہے، یہاں کا علی شیر حیدری بھی دیوبندی اہل بیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں کا وہابی بھی علی والا ہوتا ہے. تو یہ یہاں کا حسن ہے. توجہ ہے. تو یہاں تو کوئی ڈھونڈنے سے مروان بھی نام نہیں رکھتا. یہاں کوئی ڈھونڈنے سے آپ کو یزید نہیں ملے گا، اور صوبوں میں مل جائیں گے. تو وہاں پر بھی ہم اذانیں دیتے پھر رہے ہیں. انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے اور رخ بہت بدلنے والا ہے. پاکستان میں آپ سے کوئی 10 سال سے تو میرا جملہ آپ سن رہے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس جملے سے. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے. خبردار انہیں اپنا دشمن نہیں مانے کہ جو بزدلانہ کام کرتے ہیں، انہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے جی. وہ انتہائی بے وقوف ثابت ہو رہے ہیں. وہ جس چیز کو مخالفت کرتے ہیں وہ چیز ہے کہ جس میں ہمارا کام ہی نہیں ہے. ارادہ پروردگار ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے. جو امام حسین کا ذکر ہے نا، یہ ہم سے نہیں ہے. ہماری وجہ سے حسین کا ذکر نہیں ہے، ہم حسین کے ذکر کی وجہ سے.
صلوات دیا کرو۔ دیکھیے میں ایک بات اب آ گئی ہے تو میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے کہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ موبائل ہم نے اس لیے رکوائے تھے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ کوئی اور آپ سے زیادہ سن رہا ہوتا ہے بچہ۔ تو یہ حاضری کی نیاز ہے بھائی، جو آئے گا اسی کو ملے گی۔ اب وہ جو موبائل میرا بچہ لیے بیٹھا ہے نا، پہلے خود تو وہ موبائل کی وجہ سے مجلس سے آؤٹ ہے، وہ مجلس میں اتنی دیر تک آؤٹ ہے، وہ صرف موبائل کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ صحیح طرح صلوات پڑھ رہا ہے، نہ وہ اسے رونا آ رہا ہے۔ مصائب ہو گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آئے کیونکہ وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ اور میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے وہ کینیڈا میں ہمارے عزیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے بھیجو، تو کینیڈا ہم جا کے پڑھ لیں گے، تم یہ مجلس میں حاضر رہو۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرے وہ اپنے ساتھ دائیں بائیں بھی دو آدمیوں کو گھیرے ہوئے، کیونکہ اس کے وہ خود بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، دائیں بائیں والا بھی اسی کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر مجلس میں فرض کریں 1000 لوگ ہیں اور 200 کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو 200 کو 600 تو آپ نے روکے ہوئے ایسے۔ تو یہ موبائل پھر آپ کو کیا مشہد میں امام رضا کے حرم میں موبائل لے جانے دیتے ہیں؟ امام حسین کے حرم میں موبائل لے جانے دیتے ہیں؟ مکے مدینے میں لے جانے دیتے ہیں؟ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان سارے حرموں میں جو تقدس ہے وہ محفوظ ہے۔ شہباز قلندر کے مزار پہ آپ جائیے، دل جلتا ہے وہاں جا کر۔ حضرت شہباز قلندر سے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ کیا بے ادبی ہے، یہ توہین ہے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر۔ تم وہاں جا کر موبائل کھینچ رہے ہو، تصویریں کھینچ رہے ہو، تو خدا کے واسطے مجلسوں کا تقدس بھی محفوظ رکھیے۔ آپ خود حاضر رہیے، موبائل کو اپنی جیب میں رکھیے۔ ہم تو مجلس میں ویسے ہی جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو پھر یہ مہنگے مہنگے موبائل نہ دکھائیے ہمیں۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ میں وہ ندیم سرور صاحب کی ایک جگہ نوحہ خانی میں تھا، باسط آئے ہوئے ہیں میں کراچی سے، تو ان کے یہاں مجلس تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نوحہ جواب کوئی نہیں دے رہا، سب موبائل لیے کھڑے۔ ایک ماحول عجیب سا، جیسے کوئی معاف کیجیے گا جیسے میلہ لگا ہوا ہو، خدا نخواستہ معاذ اللہ۔ تو مجلسوں کا تقدس محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ہمیں بانیوں کو سختیاں کرنی پڑیں گی، اور اس کا کچھ ادب احترام محفوظ کرنا پڑے گا۔ اچھا ہم ہی سمجھائیں گے نا، یہ بچے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا بھائی؟ یہ بڑا ہمت والا ہے، سب نے ہٹا کر لیا مگر یہ نہیں ہٹا رہا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد۔ میرے جان میرے بچے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ اب مل کر صلوات پڑھ دیجئے۔ جو اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ بات آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، جس چیز سے روکا جائے اس اور حق بات، جملہ پہلے بہتر کرتا ہوں، حق بات سے اگر روکا جائے تو سنت خدا و رسول و اہل بیت یہ ہے کہ اس بات کو تکرار کے ساتھ کیا جائے۔ صحیح بات اگر روکی جا رہی ہو تو اسے شدت کے ساتھ کیا جائے۔ توجہ، مولا علی کا نام لینا جرم تھا، علی نام رکھنے والے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ اگر کسی بچے کا نام، کسی جوان کا نام علی ہوتا تھا، اسے محفل سے اٹھا دیا جاتا تھا۔ قاضی پوچھتا تھا گواہ سے کہ تمہارا نام کیا ہے، اگر وہ کہتے میرا نام علی ہے تو کہتے تھے تمہاری گواہی قبول نہیں ہے۔ اس دور سے گزرا ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ۔ جب دربار شام میں امام سجاد سے پوچھا نا یزید نے تمہارا نام کیا ہے، حضرت نے فرمایا علی ابن الحسین۔ کہنے لگا وہ جو کربلا میں مارے گئے، وہ بھی علی ابن الحسین۔ وہ جو چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی علی ابن الحسین۔ کہا سارے بچوں کا نام علی ابن الحسین، سارے علی؟ تو امام سجاد دور وہ ہے، جانتے ہیں میرے مولا حسین کہ میرے بابا کا نام رکھنا پابندی لگائی جائے گی، نام نہیں رکھا جائے گا علی۔ تو امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین کا فرمان